فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ حضرت خطاب فرما رہے تھے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہے, اللہ کی قسم خالی خود کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بات ایسی ہے کہ حضرت نے یہاں پہ جو خطاب کیا اس سے میرے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہوئے, تو میں حضرت کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں اور حضرت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے مطمئن کر کے میرے سوالات کے جوابات دے انشاءاللہ. حضرت نے پہلا جو مسئلہ چھیڑا یہاں پہ وہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے متعلق, جسے اذان ثانی کہا جاتا ہے. اس کے متعلق حضرت نے یہاں پہ مسئلہ چھیڑا. تو جہاں تک میرے پڑھنے کا سوال ہے, میں بھی مطالعہ الحمدللہ طالب علم ہوں, مطالعہ کر رہا ہوں, دن بدن حق کی طرف جا رہا ہوں, حق لینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے مجھے اس چیز پہ یہ اختلاف ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری اذان دی تھی وہ کس مقام پہ دی تھی, اور اس اذان کا طریقہ کیا تھا. کیا یہی تھا جب مولوی صاحب اندر آئے اس سے پہلے ہی اذان ہو چکی تھی, یا طریقہ یہ ہے کہ مولوی صاحب خطبے کی جگہ وہاں اس خاص ممبر پہ بیٹھ کے وہ اذان دی جاتی تھی؟ اس چیز کی وضاحت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین, اما بعد. حضرت والا نے ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کی اذان ثانی دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, وہ کہاں پر دی گئی, کیسے دی گئی, یہی سوال ہے نا. اب سنیے مختصر سی بات بالاختصار. پہلی بات یہ طے شدہ بات ہے کہ اذان دی گئی, ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی طے شدہ بات ہے, روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان دینی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہوا نا, اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا کہ اذان نہیں دینی. یہ طے شدہ بات ہے کہ اذان دینی ہے, اذان دینی. اب ہم دیتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اب ہمارے دینے پر ان کا اعتراض یہ ہے, یعنی وہ کہاں دی گئی, کیسی دی گئی, میں اس کی ابھی وضاحت کر دیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دیتا ہی نہیں وہ تو صاف منکر ہے نا, اس کا گمراہ ہونا تو طے ہے. بے شک, بات سمجھ آئی؟ بے شک, کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ دینی ہے. بے شک. اب کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ جی آپ کے اذان دینے کا طریقہ درست ہے, تو بابا آپ درست طریقے پر دے دیں, آپ تو دیتے ہی نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ بے شک. جمعہ ظہر کی نماز عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے, ٹھیک. اب ایک آدمی آ کر کے جہاں غلط نماز پڑھتا ہے وہ نماز, دوسرا آدمی وہاں بیٹھا ہے اور وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ تو نے نماز کیا پڑھی ہے, تو نے نماز غلط پڑھی ہے. چلو ٹھیک ہے, اس نے نماز غلط پڑھی, مگر یہ نماز تو پڑھنی ہے نا, وہ تو پڑھتا ہی نہیں, وہ تو خود فاسق ہے. بات سمجھ آئی؟ تو جمعہ کے اندر پہلی اذان دینی ہے, یہ طے شدہ بات ہے. بے شک. اب جو نہیں دیتا وہ پہلے ہی درجے میں اہل سنت سے خارج ہے. بے شک. ان کا گمراہ ہونا, ان کا ملحد ہونا, ان کا بے ایمان ہونا طے ہے. بے شک. اب رہا ہمارا مسئلہ کہ آپ کیسے دیتے ہیں. اب سنیے یہ بات, یہ بخاری شریف کے اندر ہے فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَا, کیا یہ جو جمعہ کی پہلی اذان ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی, وہ دی گئی زورا میں. زورا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بازار تھا اور اس کے اندر وہ اذان دی گئی. اب جو اصل اعتراض ہے وہ میں یہ بتا دیتا ہوں. اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلوائی وہ مسجد کے باہر دی گئی, اور آپ جو دیتے ہیں وہ کہاں دیتے ہیں, مسجد. یہ ہے اعتراض. اب سنیں جواب یہ ہے کہ جو بقیہ 5 اذانیں تھیں نا وہ کہاں ہوتی تھیں, وہ بھی مسجد سے باہر ہوتی تھی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی اذان مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی, 5 اذانیں کہاں ہوتی تھیں, باہر.
اور جب یہ چھٹی اذان دی گئی یہ بھی کہاں گئی؟ یہ بھی ہوئی باہر۔ اب ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں یا ان سے سوال کرتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے، جہاں بیٹھ کر یہ مطالعہ کرتے ہیں یا جس مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، کہ ان کے لوگ جب بقیہ 5 اذانیں دیتے ہیں تو کہاں دیتے ہیں؟ مسجد کے اندر۔ یہ 5 اذانیں تم نے کس بنیاد پر مسجد کے اندر لائی؟ وہ بھی تو باہر تھی۔ بے شک۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ میں نے یہ پوچھا تھا بہت سال پہلے، بربر شاہ جو ہے، یعنی جو جانتے ہوں گے بربر شاہ جو دفتر ہے وہاں ہے غلام، یعنی کیا ان کا نام ہے، یعقوب بابا صاحب، جو ان کی جمعیت کے مفتی اعظم ہیں۔ میں نے خود ان سے پوچھا، ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے کہا مفتی صاحب ان کے ہیں، میں نے کہا مجھے بتائیے کہ یہ جو بقیہ 5 اذانیں ہیں یہ اندر کیوں آئیں؟ انہوں نے فرمایا اس کی علت یعنی سپیکر آ گیا ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ چونکہ سپیکر آ گیا تو سپیکر کی وجہ سے اب چونکہ اذانیں کہاں ہوتی ہیں، آواز باہر چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اب گنجائش نکلی کہ ان اذانوں کو کہاں لایا جائے؟ اندر۔ جو سپیکر، جس سپیکر کی بنیاد پر وہ 5 اذانیں اندر آئیں، اسی سپیکر کی بنیاد پر یہ چھٹی اذان بھی کہاں آئی ہے؟ اندر۔ یا اس نے کوئی گناہ کر دیا تھا کہ اس کو باہر رکھنا ہے؟ ایک۔ دوسری بات، احناف اب بھی کہتے ہیں کہ اذانیں سب باہر دینی ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ آج بھی یہی ہے۔ آپ ہمارے کسی مدرسے میں چلے جائیں، میں دارالعلوم بلالے میں ہوتا ہوں، آپ آئیں، ہمارے مدرسے میں آج بھی 5 اذانیں بھی باہر ہوتی ہیں، جمعہ کی پہلی اذان بھی باہر ہوتی ہے، مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ احناف کا آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اذان بہتر یہ ہے کہ کہاں ہونی چاہیے؟ ہم کل مسجد میں، یہاں جو آپ کا مدرسہ ہے وہاں انہوں نے مسجد سے الگ آگے بنایا، وہ مسجد سے علیحدہ ہے۔ آپ کا یہاں جو مدرسہ ہے اس میں بھی اذان کہاں ہوتی ہے؟ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ تو ہم آج بھی بقیہ 5 اذانیں بھی مسجد سے باہر دیتے ہیں، اور جمعہ کی اذان بھی مسجد سے، جو چھٹی ہے جمعہ کی، اس کو بھی باہر دیتے ہیں۔ البتہ مسجد کے اندر دینے کی بھی گنجائش، جس گنجائش پر ان کا بھی عمل ہے ہمارا بھی عمل ہے، اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تو اذان دی گئی باہر، اور بقیہ 5 اذانیں بھی تھیں باہر۔ جب وہ 5 اذانیں اندر آئیں، یہ چھٹی اذان بھی اندر آ گئی۔ اگلی بات یہ، اچھا اب یہ کہتے ہیں جی اندر دینا ٹھیک نہیں۔ پہلی بات کہ ہمارا آج بھی عمل با اصل، اور جن احناف یا اس مسجد میں عمل اندر ہے اس کی بھی گنجائش، پریشانی نہیں۔ لیکن اگر آپ اعتراض کریں گے تو آپ کی اتنے سالوں کی پھر نمازیں وہ ختم ہو گئیں، کیونکہ اتنے سالوں سے آپ کی مساجد کے اندر خود 5 اذانیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اندر ہو رہی ہیں، حالانکہ حضور کے زمانے میں وہ باہر ہوتی تھی۔ یہ تم کس ریڈے پر اس کو اندر لائیں؟ چلیے آگے۔ اب اگلی بات کہ جی وہ کب ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی پہلے۔ یہ جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی جو اذان ہے، وہ اذان ہے کہ جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر بیٹھ جاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کیا دیتے تھے؟ یعنی وہ اذان پھر دے دیا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام کہاں بیٹھ جاتے؟ ممبر پر۔ جب اذان ہو جاتی نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے، اس کے بعد خطبہ دیتے، نیچے تشریف رکھتے، اس کے بعد پھر سے کھڑے ہو خطبہ دیتے، اس کے بعد نماز پڑھاتے۔ یہ جو آج ابھی طریقہ ہوا کہ مولوی صاحب کہاں بیٹھے؟ ممبر پر، اس کے بعد اذان ہوئی، یہ وہی نبوی طریقہ ہے۔ اس سے بھائی خاموش بیٹھے نا، میں آپ کو سوال، میں نے آپ کا سوال، میں نے حضور والا سنیے، یہی میں دیکھیے، یہ فساد ہے، یہ فساد۔ دیکھیے میری بات سن تو لینا، میری بات سن تو لینا، او بابا میری بات سن تو لینا، میرا جواب جب ختم ہوگا نا بھائی، میری جواب سن تو لینا، جب میں جواب ختم کر دوں بھائی میری بات سن تو لینا، بھائی انگلش اس کو بھی آتی ہے، میری بات سن تو لینا، میری بات سن تو لینا، مجھے پتہ ہے انگلش انہی کی ہے، میری بات سن تو لینا، میری بات سن تو لینا، ایک بار سن تو لینا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میری بات سن تو لیں، یہ اس کو کہتے ہیں جھگڑا، اس کو سننا ہی نہیں، پتہ چل گیا ٹائر کی ہوا نکل گئی، ٹائر کی ہوا نکلی جی، اللہ کی قسم میں نکلوں گا ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں نکلوں گا بھائی، میری بات، یہ شور، آپ کیوں شور کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ پریشان اور کیا کر رہے ہیں پریشان؟ میں کہہ رہا ہوں میرا جواب ختم ہوگا نا، میرا جواب ختم ہوگا، میں کہہ رہا ہوں میرا جواب ختم ہوگا، میرا جواب ختم ہوگا، بھائی میری بات سنیں، میرا جواب ختم ہوگا، میں نہیں یہ کھڑے ہو کر کہیں بھائی انہوں نے جواب یوں دیا ہے، حالانکہ سوال یوں تھا، یہ سوال ابھی باقی ہے، کوئی پریشانی ہے اس میں؟ لیکن مجھے تو بات پوری کرنے دینا، میری بات کیوں نہیں پوری ہونے دیتے؟ میں بات پوری کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں پوری بات کرتا ہوں، آپ صبر کے ساتھ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے۔ آپ صبر و تحمل، جیسے میں ہنستے ہنستے جواب دے رہا ہوں، آپ ہنستے ہنستے سن لیں، اس میں چہرہ بنانے کی کیا بات ہے؟ چہرہ کہاں بنا؟ یہ مسکراہٹ سے اچھا اب سنیں میری بات، اچھا بھائی ہنس رہا ہے،
اچھا ٹھیک. اب بھائی چھوڑو سنو بھائی. اب سوال یہ ہے, جواب میں دے دیتا ہوں, آپ اطمینان کے ساتھ سنیں. جس کو جو سوال, آپ پھر سے اٹھے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا, آپ کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پھر سے کہیں. بالکل, ہم پہلے عرض کر دیا. اچھا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر نبی علیہ السلام کا طریقہ سننے میں تو ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے. 2 منٹ اور لگ جائیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان کا یہی طریقہ تھا کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف رکھتے اور وہ صحابہ کرام یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے. اس کے بعد جس طریقے سے ابھی آپ کے مولوی صاحب نے کیا, یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اس سے پہلے ابھی جو اذان ہوئی, یہ اذان پہلے ہوئی کیونکہ پہلے کس نے دلوائی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی. تو یہ اذان پہلے ہوئی اور انہوں نے فأذن بھی علی الزورا, وہ زورا کے مقام پر ہوئی. آج مسجد سے اندر بھی گنجائش ہے, جس گنجائش پر ان کا بھی عمل ہے ہمارا بھی عمل ہے, اور مسجد کے باہر بھی دینی چاہیے اور ہمارا اس پر بھی عمل ہے. آپ فرمائیے آگے, آپ فرمائیے نا. سوال میرا ایسے تھا کہ کیسے تھا مولوی صاحب جب یہاں پہ بیٹھے تو اذان اس ٹائم ہونی چاہیے تھی یا پہلے ہی ہونی چاہیے تھی؟ کون سی والی؟ جو پہلی والی اذان مولوی صاحب نے دی وہ پہلے ہو جانی چاہیے. پہلے مطلب خطیب کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, اس سے پہلے ہونی تھی. ہاں بالکل. اس کی دلیل فأذن بھی علی الزورا پہلے دی گئی نا. زورا, نبی علیہ السلام زورا پہ بیٹھا کرتے تھے. نہیں یہ کیا ہونا ہے؟ بس سوال کر رہا ہوں, کیا ہونا تو سنو بازم بھائی سوال چوز کر رہا کیجیے. اچھا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ مجھے سمجھا دیے کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہی نہیں تھے, مولوی صاحب نے اذان کیسے دی؟ منہ سے. نہیں منہ سے دی وہ مجھے بھی پتا ہے, وہ مجھے بھی دکھا, آنکھوں میری بھی ہے, میں نے بھی دیکھا منہ سے دی. لیکن اذان ہوئی کیسے؟ منہ سے. جب یہاں پہ خطیب تھا ہی نہیں تو اذان کیسے ہوئی؟ اچھا سن, اس چیز کا جواب دے رہا ہوں. میں سمجھ گیا. بیٹھ, میں بیٹھا ہی ہوں یہاں پہ. یہ کھڑا, اس کو کھڑا ہونا نہیں کیا. کھڑا سنیں اب سنیے ان کا. اب مجھے سمجھ آئی پریشانی کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی والی اذان ہے نا وہ ہونی چاہیے جب خطیب ممبر پر. اب اصل مسئلہ سنیے, پریشانی کیا ہے اب مجھے سمجھ آئے. پریشانی یہ ہے کہ ان حضرات کی مساجد کے اندر جو عمل ہے یہ اس کے بارے میں, یعنی وہ ویسے بتانا چاہتے ہیں, میں مکمل طور پر بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں اس کے بارے میں, تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے, کلیئر ہو جائے, مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خطیب صاحب بیٹھتے ہیں کس پر؟ ممبر پر. اس کے بعد ایک آدمی اذان دے دیتا ہے, وہ کھڑے ہو کر کے کشمیری میں اردو میں تقریر شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ ان کے یہاں عمل ہے. اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور دوسرا خطبہ کبھی وہ بھی اردو میں کبھی وہ عربی میں وہ دے دیتے ہیں, تو وہ ہو جائے, اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں. سنیے مسئلہ کیا ہے. ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے, حالانکہ یہ جو سوال کر رہے ہیں نا وہ خود بھی ان کے مسلک کا سوال نہیں ہے, وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. اب میری سنیں, ان کو اپنے مسئلہ کا پورا نہیں پتہ. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہاں جب وہ دیا جاتا ہے نا کشمیری میں تقریر کی جاتی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ. سنیے بات, ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ غیر عربی زبان میں نہیں ہو سکتا, اور ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ غیر عربی زبان میں. حالانکہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں کسی نے غیر عربی زبان میں خطبہ دیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو. ایک بات. اب جو ان کے یہاں خطبہ ہوتا ہے نا کشمیری میں یا اردو میں, اس کو یہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ. کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے اس کے بعد یہ ایک خطبہ دیتے ہیں عربی میں, اور ہمارے یہاں وہاں پہ سرناگ میں کبھی کتابیں بیچتے ہیں اس دوسرے خطبے میں نے خود دیکھا ہے. تو کبھی تو یہ ایک خطبہ دیتے ہیں کشمیری میں, ایک دیتے ہیں عربی میں. چونکہ حضور علیہ السلام 2 خطبے دیتے تھے جمعہ کے وقت, یہ طے شدہ بات, اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے, یہ بھی ہمارا متفق علیہ ہے. اب اختلاف یہ ہے, ہم کہتے ہیں دونوں خطبے ہونے چاہیے عربی میں, یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا خطبہ یعنی خطبہ جو ہوگا وہ غیر عربی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو آج تقریر کی نا جمعہ سے پہلے, وہ جمعہ کے 2 خطبوں میں سے کوئی خطبہ نہیں تھا, وہ تھی ایک تقریر جو تقریر صحابہ سے ثابت ہے. حضرت میں بتاتا ہوں نا بھائی خاموش, آج اس کو نہیں کہتے مسکراتے ہوئے, نہیں. اچھا میں دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے, اور امام حاکم حافظ ذہبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیب جب خطبے دینے کے لیے نکلتا اس سے پہلے کھڑے ہو کر حدیثیں سنایا کرتے تھے, واضح و نصیحت فرماتے تھے. یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے. ایک. دوسری الاصابہ کتاب ہے, اس الاصابہ کتاب کے اندر ہے کہ صحابی رسول حضرت غالباً یا حضرت علی یا کوئی اور صحابی ہیں, وہ گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. میرا موبائل آپ کے پاس
اچھے وہ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مجھے اجازت دیں کہ میں خطیب کے خطبے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اس کے بعد کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ تو وہ 2 خطبے جو حضرت عمر دیا کرتے تھے اس سے پہلے تقریر فرمایا کرتے تھے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ جو ابھی میں نے تقریر کی نا، یہ جمعہ کا کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ پہلا تھا نہ دوسرا تھا، یہ ایک عوامی تقریر تھی جس کا باضابطہ جمعہ نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تقریر ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو ٹھیک، اور اس تقریر کو ضروری سمجھنا جائز نہیں ہے، اور اس تقریر کو ضروری سمجھنا بدعت۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہم تو اس کے جواز کے قائل ہیں کہ تقریر ہو سکتی ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو وہ بھی پریشانی، کیونکہ اس کا تعلق جمعہ کی نماز کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد جب میں بیٹھا، آپ کے امام صاحب کھڑے ہو کر انہوں نے وغیرہ جو آپ کے معمولات تھے وہ برابر کیے، اس کے بعد ایک اذان ہوئی۔ یہ وہ اذان ہے جو ان کی مساجد کے اندر پہلے ہو جاتی ہے 12:30، چونکہ ان کا خطیب پہلے بیٹھ جاتا ہے کہاں؟ ممبر پر۔ وہ اس کو دینا ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ، جو آپ کے امام صاحب نے ابھی 2 خطبے دیے نا عربی زبان کے اندر، وہ انہوں نے شروع کیا 2 بجے یا 2:15 بجے، وہ 12:30 شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جمعہ کا خطبہ ان کے نزدیک ہوتا ہے، اور پھر وہ 1 گھنٹہ وہ جو تقریر کرتے ہیں اس کے بعد، اسی لیے وہ صرف ایک ہی خطبہ کیا دیتے ہیں عربی میں، اور ایک دیتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے اذان ہوئی اس وقت حضرت عثمان ممبر پر ہوتے تھے، یا اس وقت حضرت عثمان ممبر پر نہیں ہوتے تھے، حضرت عثمان ممبر پر چڑھتے تھے اس کے بعد جب دوسری اذان ہوتی جو حضور والی اذان ہے، بات سمجھ پوری سنتل ہے، جو حضور والی اذان ہے۔ یہ جو پہلی اذان ہے اس وقت عثمان غنی کا ممبر پر چڑھنا ثابت نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ ثبوت اگر آپ تو ثبوت آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ ایک بات، اگلی بات، ان کے یہاں ایک اور پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ابھی آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ارے پڑھی نا۔ امام صاحب نے 2 خطبے دیے، کتنے منٹ میں دیے؟ 5-7 منٹ میں دیے، اور نماز بھی ہوئی تو 8-9-10 منٹ تکبیر سے لے لیجئے، تکبیر تو سنت نماز کے لیے 8-9-10 منٹ لے لیجئے۔ ہمارا خطبہ ہوتا ہے چھوٹا، ہمارے 2 خطبے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے، اور ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ لمبی۔ اور ان حضرات کا خطبہ جمعہ کا، چونکہ یہ خود کہتے ہیں نا کشمیر میں ہمارا کشمیر یعنی جمعہ کا خطبہ ہے، تو ان کا جمعہ کا خطبہ کتنی دیر چلتا ہے؟ 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی 1.25 گھنٹہ، اور دوسرا خطبہ 1 منٹ چلتا ہے، 2 منٹ چلتا ہے۔ تو ان کے 2 خطبے چلتے ہیں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور نماز ان کی بھی 10 منٹ رکھ لیجیے، ہماری بھی 10 منٹ رکھ لیجیے، اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ نماز ان کی بھی 9-10 منٹ، نماز ہماری بھی 9-10 منٹ، لیکن ہمارا خطبہ 5-6-7 منٹ کا، ان کا خطبہ یہ سب کو پتہ ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ اب سنیں، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمار سے مروی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہ فاطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ وان من البیان سحرا۔ آپ نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو چھوٹا کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آقا نے حکم فرمایا، یہ مسلم حدیث ہے، یہاں پہ میں دکھا دوں گا، فاطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ، پس نمازوں کو لمبا کرو، خطبوں کو چھوٹا کرو۔ یہ مسلم آقا کا حکم ہے، نمازوں کو، ارے جواب دیجئے نا، نمازوں کو خطبوں کو چھوٹا کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ اس پر ہمارا ان کا عمل ہے، ہمارا عمل ہے، ہمارے خطبے چھوٹے، ہماری نمازیں لمبی۔ یہ حکم رسول کی مخالفت ہم یا انہوں نے ان کی تمام مساجد کے اندر ہر جمعہ کے موقع پر کھلم کھلا جب سے وجود میں آئے ہیں اس حکم رسول کی مخالفت ہے، اس حکم رسول کی کھلم کھلا بغاوت ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے۔ آقا فرماتے ہیں خطبوں کو چھوٹا کرو، نمازوں کو لمبا کرو، کہ یہ ہم تو اہل حدیث ہم تھوڑے مانیں گے، ہم نہیں مانتے، ہم نے ماننا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک بات، میری بات پوری ختم تو ہونے دینا، یہ تھوڑے کوئی طریقہ ہے، پہلے بتا دیا گیا تھا۔ تو نمازوں کو لمبا کرو اور خطبوں کو چھوٹا کرو۔ اچھا، اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل، محمد مصطفیٰ کا فرمان سنیں، محمد مصطفیٰ کا فرمان سنیں، اللہ کے لیے حضور کی بات مان جائیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں، یہ نعمان کی بات نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، یہ صحیح حدیث شریف ہے۔ آقا بھائی اللہ کے لیے آقا کی بات مان جائیں۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا کا فرمان سن کر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حنفیوں کا چہرہ کھل رہا ہے۔ بھائی حدیث شریف سن کر خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب جن لوگوں کا چہرہ حدیث شریف سن کر مرجھا جائے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا، خطبے کو چھوٹا کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، مئنۃ من فقہ، اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ اب مجھے بتائیں جو اس کا الٹا کرے وہ کیا ہے؟
بے وقوف کیا ہے؟ یہ میں نے کہا مسلم نے کہا، اسے ثابت ہو رہا ہے نا، جو الٹا کرے اس کا، جس کام کے بارے میں آقا نے کہا یہ سمجھداری کا کام ہے، جو اس سے الٹا کرے وہ کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے۔ تو دیکھیے میرے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبے چھوٹے اور نمازیں لمبی، اہل سنت والجماعت احناف کی نمازیں لمبی، خطبے چھوٹے، ان کے خطبے لمبے، نمازیں چھوٹی، حکم رسول پر ہمارا عمل اور حکم رسول کی مخالفت ان کی، اور اگلی بات ہمارا سمجھدار ہونا حدیث رسول سے ثابت، ان کا بے وقوف ہونا مسلم کی حدیث رسول سے ثابت۔ اچھا تو اب یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرت کا سوال یہ ہے کہ جو پہلی اذان جو پہلی اذان حضرت عثمان والی ہے نا، اس وقت خطیب خطبے پر یعنی ممبر پر بیٹھے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں اس وقت خطیب کو ممبر پر نہیں بیٹھنا، اور اس پر تقریباً ہمارا اور ان کے بڑوں کا اتفاق ہے، ان کے بڑے بھی یہ نہیں کہتے اس کو بیٹھنا ہے، اور اگر وہ کہتے بھی ہوں اس کی دلیل پیش کریں، کیونکہ البینۃ علی المدعی، دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو پہلی اذان ہوئی وہ حضرت عثمان نے دلوائی، ہم دیتے ہیں اس وقت کسی خطیب کا ممبر پر بیٹھتا ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو وہ دلیل صحیح سند سے پیش کریں، ایک بات۔ دوسری بات، خود وہ حدیثیں جن میں یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے، جب خطیب خطبے کے لیے نکلتا تو ابو ہریرہ بیٹھ جاتے تھے، جن صحابی رسول نے حضرت عمر سے اجازت مانگی وہ تقریر کرتے تھے، جب حضرت عمر نکلتے تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ خطیب کب نکلتا؟ جب دوسری اذان کا وقت ہوتا تھا، خطیب نکلتا بیٹھتا اور اذان ہوتی تھی۔ تو انہی روایات سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی اذان کے وقت خطیب نہ مسجد میں ہوتا تھا اور نہ ممبر پر ہوتا تھا، خطیب نکلتا تھا خطبے کے وقت، اور اس کے وقت دوسری اذان ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام والی ہے، اور ان کا سوال فضول اور بیکار ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء